سیاست اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی الجھی ہوئی افراتفری سے بھری چیز ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ اس افراتفری کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ سائنسی اوزار موجود ہیں؟ جی ہاں، آج ہم سیاسی سائنسدانوں کے اسی خفیہ ٹول کٹ کو کھوجنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ سیاست جیسی پیچیدہ اور سچ کہیں تو بے ترتیب نظر آنے والی چیز کا سائنسی مطالعہ آخر ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیا واقعی انسانی فیصلوں اور طاقت کی اس کشمکش کو کسی فارمولے میں باندھنا ممکن ہے؟ اچھا، تو اس کا جواب شاید اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے۔ بات صرف صحیح ٹول کٹ کی ہے، بالکل ویسے جیسے ایک بڑے کے پاس ہر کام کے لیے ایک الگ اوزار ہوتا ہے۔ سیاسی سائنسدانوں کے پاس بھی سیاست کی یہ گتھیاں سلجھانے کے لیے مختلف طریقے اور نظریات ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے سفر میں کون کون سے پڑاؤ آئیں گے۔ ہم شروعات کریں گے کچھ پرانے اور آزمودہ کلاسیکی نظریات سے، پھر سیاست میں انسانی رویے کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے بعد حقیقی دنیا کے ثبوتوں پر مبنی طریقوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہمیں لے جاتا ہے ماضی میں۔ یہ ہیں کلاسیکی نظریات۔ یوں سمجھیں کہ یہ سیاست کی عمارت کے بنیادی نقشے یا بلو پرنٹس ہیں۔ یہ وہ نظریات ہیں جنہوں نے اس پورے علم کی بنیاد رکھی۔ ہمارے ٹول کٹ کا پہلا اوزار ہے فلسفیانہ طریقہ۔ یہ طریقہ گہرے سوالات پوچھتا ہے، جیسے انصاف کیا ہے، ایک بہترین حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ منطق اور دلیل کے ذریعے سیاسی سچائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الفارابی اور ابن سینا جیسے عظیم مسلمان مفکرین نے بھی اسی طریقے کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر استعمال کیا۔ لیکن ہاں، اس پر ایک تنقید یہ ضرور ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی صرف خیالات کی دنیا میں ہی رہ جاتا ہے اور آج کی عملی سیاست سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگلا اوزار ہے تاریخی طریقہ۔ اس کا ماننا سیدھا سادہ ہے، حال کو سمجھنا ہے تو ماضی کو جاننا پڑے گا۔ کوئی بھی سیاسی مسئلہ اچانک سے پیدا نہیں ہوتا، اس کی جڑیں ہمیشہ تاریخ میں ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں انہی جڑوں تک لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم آج جس مقام پر ہیں وہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قانونی طریقے کی۔ یہ طریقہ سیاست کو ایک وکیل کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک ملک کا آئین اور اس کے قانون ہی سب کچھ ہیں۔ یہ نظریہ مانتا ہے کہ اگر کسی ملک کے سیاسی نظام کو واقعی سمجھنا ہے تو بس اس کی قانون کی کتاب پڑھ لیں، اصل طاقت وہیں لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کلاسیکی نظریات مل کر ہمیں سیاست کا ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن سیاست صرف قوانین اور بڑے بڑے نظریات کا نام تو نہیں ہے، سیاست تو لوگ کرتے ہیں۔ تو آئیے اب اپنا دھیان ان اصولوں سے ہٹا کر خود انسانوں پر مرکوز کرتے ہیں۔ اب ہم پوچھیں گے کون اور کیوں، یعنی اس سیاسی کھیل کے اصل کھلاڑی کون ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آخر کیوں کرتے ہیں۔ یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے سماجیاتی طریقہ، اور اس کے سب سے بڑے مفکر ابن خلدون نے تو صدیوں پہلے ایک کمال کا نظریہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سلطنت کا عروج و زوال عصبیت پر منحصر ہوتا ہے، یعنی گروہی یکجہتی، یا آپ کہہ لیں کہ قومی جذبے پر۔ جب یہ جذبہ مضبوط ہوتا ہے تو قومیں آسمان کو چھوتی ہیں، اور جب یہ کمزور پڑتا ہے تو بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی بکھر جاتی ہیں۔ ہمارا اگلا اوزار تو ہمیں سیدھا انسانی ذہن کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ ہے نفسیاتی طریقہ۔ یہ کہتا ہے کہ جنگ اور امن جیسے بڑے بڑے سیاسی فیصلے اکثر لیڈروں کے ذاتی خوف، انا اور خواہشات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ سیاست کو افراد اور قوموں کی نفسیات کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ نظریات اور نفسیات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سائنسی مطالعے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ تو اب ہم ان طریقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو صرف باتوں پر نہیں بلکہ حقیقی دنیا کے مشاہدے اور ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ہے تجرباتی نقطۂ نظر۔ ثبوت اکٹھا کرنے کے دو بڑے راستے ہیں۔ پہلا ہے تجرباتی طریقہ، جہاں سائنسدان خود ایک تبدیلی لا کر اس کے اثرات دیکھتا ہے، جیسے حکومت کوئی نئی تعلیمی پالیسی لاگو کرے اور پھر اس کے نتائج کا جائزہ لے۔ اور دوسرا ہے مشاہداتی طریقہ، جہاں سائنسدان ایک تماشائی کی طرح بس دور سے دیکھتا ہے اور چیزوں کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ ہو رہی ہیں، بغیر کسی مداخلت کے۔ اس کی ایک بہترین مثال مفکر مونٹیسکیو ہیں۔ وہ صاحب برطانیہ گئے، وہاں کے سیاسی نظام کو بہت قریب سے دیکھا اور ایک انقلابی چیز دریافت کر ڈالی۔
انہوں نے دیکھا کہ وہاں حکومت کی طاقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ، تاکہ کوئی ایک ادارہ بھی حد سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ یہی مشاہدہ آج اختیارات کی علیحدگی کے مشہور اصول کی بنیاد بنا۔ ہمارے ٹول کٹ کا ایک اور بہت اہم اوزار ہے تقابلی طریقہ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی ایک نظام کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے۔ ارسطو نے 2000 سال سے بھی پہلے یہی کام کیا تھا، اور آج بھی ہم جمہوریت اور آمریت کے فرق کو سمجھنے کے لیے مختلف ممالک کا موازنہ ہی تو کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے ہمیں خیالات کی دنیا سے نکال کر سیدھا حقیقی سیاسی میدان میں لے آتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس اوزاروں سے بھرا ایک ٹول کٹ موجود ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ کون سا اوزار بہترین ہے، بلکہ یہ ہے کہ کسی خاص مسئلے کے لیے کون سا اوزار سب سے ٹھیک رہے گا۔ آئیے ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا سبق ہے۔ سیاست اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ اسے کسی ایک زاویے سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک بہترین سیاسی تجزیہ نگار ایک ماہر کاریگر کی طرح ہوتا ہے، جو ضرورت پڑنے پر فلسفے کی چھینی، تاریخ کی آری اور اعداد و شمار کا ہتھوڑا سب کچھ استعمال کرنا جانتا ہو۔ ہر طریقہ ہمیں تصویر کا ایک الگ حصہ دکھاتا ہے، اور جب یہ سارے حصے جڑتے ہیں تبھی مکمل منظر واضح ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں، جہاں ہر روز نئی سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان میں سے کون سے اوزار ہمارے سب سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ان نئے چیلنجز کے لیے کچھ نئے اوزار بنانے کی بھی ضرورت ہے؟